اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے کی تکلیف گوارا کرتے ہیں قاعدے کے مطابق مجاہدہ وہ قبول ہے جو سنت کے مطابق. اب ایک شخص عصر کی نماز کے بعد کمرہ بند کر کے نفلوں پر نفلیں پڑھ رہا ہے اور شریعت یہ کہتی ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ عصر کے بعد کوئی نفل قبول نہیں، جائز ہی نہیں نفل پڑھنا. اگر عصر کے بعد کوئی شخص نفل پڑھے گا مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا. کوئی نفل جائز نہیں عصر کی نماز کے بعد. لیکن اس کو مسئلہ نہیں معلوم اور مجاہدہ کر رہا 20 رکعت، بلکہ غروب تک اس نے 50 رکعت پڑھ لی. مجاہدہ تو کیا لیکن اصول کے مطابق نہیں کیا. بھائی دیکھیے نا، دفتر اس طرف کو ہے اور ایک شخص ادھر دوڑا جا رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، پسینہ گرا رہا ہے. بولیے آزمی صاحب اس کو کوئی انعام دیں گے؟ مجاہدہ اصول کے مطابق کرو، جدھر منزل ہے منزل کی طرف چلو، قاعدے سے مجاہدہ کرو. کہتے صاحب پسینہ گرایا، لائیے پیسہ دیجیے، ہم دوڑے تو ادھر، لیکن میرے محنت تو ہوئی، تو محنت تو چور بھی کرتا ہے، اس کے پسینے کو معاوضہ دیجیے. نقل زنی میں اس کو پسینے آ جاتے ہیں اگر دیوار میں ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ بے اصولی ہے. تو معلوم ہوا کہ مجاہدہ سنت اور شریعت کے مطابق صحیح اصولوں پر ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنا راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے قرب کا، رضا کا اور تعلق مع اللہ کا، اولیاء اللہ کا. تو یہ شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے. اور شرط جو ہے اگر شرط نہ پائی جائے، جیسے وضو ہے شرط ہے نماز کے لیے، اب کوئی شخص اس شرط کو پورا نہیں کرتا اور نماز پڑھتا ہے، نماز قبول نہیں ہے. تو بغیر مجاہدہ کیے ہوئے کوئی چاہتا ہے کہ ہم تعویذوں سے یا کسی بزرگ کی نظر سے ہم ایک دم سے بس ولی اللہ ہو جائیں، تو یہ بتائیے آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق کی شرط کو کوئی ولی اللہ اٹھا سکتا ہے؟ مالک اور خالق کی شرط کو کوئی مخلوق چاہے نبی بھی ہو، اگر یعنی نبی بھی چاہے کہ میں ایک تعویذ دے دوں اور یہ سب کے سب چاہتے ہیں صحابہ ولی اللہ ہو جائیں، تو یا جھاڑ پھونک کر دوں، تو کیا خواجہ ابو طالب چچا جس کے لیے آپ رات دن رویا کرتے تھے کہ اللہ میرے چچا کو ایمان عطا فرما، کیا آپ وہاں پانی دم کر کے دے دیتے اور جلدی سے ایمان مل جاتا؟ لیکن مجاہدہ نہیں کیا انہوں نے. جب خواجہ ابو طالب کے کان میں کہتے تھے کہ اے میرے چچا ایمان لے آؤ، تو کہتے تھے مجھے شرم آتی. آخر وقت میں جب دیکھا تو کہ اب جو بالکل ہی جا رہے ہیں اللہ میاں کے پاس اور حالت کفر میں جا رہے ہیں، تو فرمایا اچھا چچا میاں آپ تو کان میں کہہ دو، اگر شرم آتی ہے مخلوق سے تو کان میں تو کہہ دو، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کا یہ میں شہادت دوں گا کہ اللہ میاں انہوں نے ہمارے شرم کے مخلوق کے سامنے نہیں کہا، مگر آپ کا نبی ان کے ایمان کی شہادت دیتا ہے. لیکن انہوں نے اس وقت کیا کہا؟ اخترت النار علی العار، میں اگر میں ایمان لاؤں گا تو میری قوم یہ کہے گی کہ اپنے بھتیجے کی دین پر ایمان لایا، لہذا میں جہنم کی آگ کو قبول کرتا ہوں اپنی نفس کی جاہ اور آر پر. اخترت النار کے معنی میں اختیار کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں آگ کو، علی العار یعنی آر مجھے محسوس ہوتی ہے. یہ دیکھیے مجاہدہ نہیں کیا ان سے، نفس کو نہیں گرایا گیا، اپنے نفس کو نہیں توڑا. شیطان کو کیسی صحبت حاصل تھی معلوم ہے آپ کو؟ ملائکہ کی صحبت تھی. کوئی شیطان سے پہلے نہیں تھا. ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں صاحب کو شیطان نے بہکا دیا، لیکن آپ بتائیے اس کا ماحول کیسا تھا؟ کیسا ماحول تھا؟ ہر طرف سبحان اللہ کی آوازیں، الحمدللہ، اللہ اکبر. کوئی سینما نہیں تھا، کوئی وی سی آر نہیں تھی، کوئی ٹیلی ویژن کا رنگین پروگرام نہیں تھا. ہر طرف ایسا پیارا ماحول، لیکن اس نے ابا واستکبرا اور اس نے کبر کیا، تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے مجاہدہ نہیں کیا، فرمان عالی شان کو اس نے نہیں مانا، اپنے نفس کو توڑنے میں کوتاہی کی اور کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا. تو دوستو یہ چیز ہے، مجاہدہ شرط اللہ تعالیٰ نے لگایا، مجاہدہ اصل ہے. اگر مجاہدہ نہیں کرے گا، حافظ کا بیٹا مجاہدہ نہیں کرتا تو حافظ ابا کی صحبت سے وہ حافظ نہیں ہو سکتا. پائلٹ کا بیٹا ہے، ہر وقت صحبت میں رہتا ہے اپنے باپ کے، لیکن کیا ہوائی جہاز اڑانا آ جائے گا اس کو اگر مجاہدہ نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی، والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کی محنتوں کو قبول کر کر اپنے راستے کھول دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب میں ولی اللہ بننا چاہتا ہوں، فیکٹری کے لیے تو رات دن دوڑیں گے اور ولی اللہ بننا تو ایسے ہی ہے، تمنا سے ہو جائیں گے ولی اللہ بننا چاہتے ہیں. بیٹھے ہوئے اس مجلس میں ایک صاحب جنہوں نے بیعت ہوتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں ولی اللہ ہو جاؤں، لیکن میں ولی اللہ تو تمنا تو اچھی ہے مگر اس تمنا کے لیے کچھ محنت بھی تو کرو بھائی، ورنہ وہ محبت اور وہ دعویٰ جو ہے وہ صحیح حقیقت نہیں. وہی جو شعر میں نے اثر کے بعد پڑھا تھا کہ دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو، جس کا نہ کچھ ظہور ہو، عشق و عشق ہی نہیں. محبت کا تو ظہور ہو جاتا ہے، محبت چھپ نہیں سکتی، مشک نہیں چھپ سکتا، محبت بھی نہیں چھپ سکتی. مشک کوئی کتنی جیب میں رکھو اس کی خوشبو ہو جائے گی، محبت ظاہر ہو جاتی ہے آنکھوں کے آنسوؤں سے، چہرے کے آثار سے، کتنی ہی چھپائے مگر وہ محبت انسان کی ظاہر ہو جاتی ہے. تو مجاہدہ شرط ہے اللہ سے
تعلق قائم کرنا، اللہ کا ولی بننا اور اپنی دنیا آخرت بنانا، اپنے مالک کو، بندوں کو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی، مجاہدہ کرو۔